شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وصال کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور پر ایک درود لکھا تھا، اس درود کو قبول کر لیا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے اور مجھے دلہن کی طرح سجا کر کے جنت میں داخل کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، اور آقا کریم پر جتنا درود پڑھو گے اتنا دل میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ اور انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی درود سے محبت کرے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی، سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، اور دعوت میں انہوں نے سوچا کہ میں مچھلی پکاؤں گا، مچھلی پکانے کا انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی، سرکار علیہ السلام مچھلی پسند فرماتے تھے، تو مچھلی انہوں نے پکانی چاہیے۔ مغرب کے بعد کی دعوت تھی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اب عشاء کی وقت کم تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، حتیٰ کہ اب ایسا تو نہیں تھا آج کل کی عشاء کی طرح کہ 8:30 بجے 8:45 بجے اذان ہو جائے گی اور امام کو دوڑ کے جانا ہی پڑے گا، ایسا نہیں تھا۔ وہاں ایسا تھا جب حضور جاتے تب غلام جمع ہو جاتے، لیکن حضور علیہ السلام بھی وقت پر تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو۔ بہرحال تو ٹائم ہونے لگا، اور وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف جائیں، کبھی حضور کی طرف آئیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر آئیں۔ غائب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اپنی پریشانی بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں پک گئی ہے، سالن نہیں پکتا، کب مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مچھلی لائی ہے پکانے کے لیے، اس کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا ہے، جیسے ہی ہانڈی چولہے پہ رکھتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور ہانڈی چولہے سے اتارتے ہیں تو آگ چلنے لگتی ہے، بس اسی معاملے میں پریشان ہے، کھانا تیار نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا وہ مچھلی کو لاؤ، وہ مچھلی لائی گئی، سرکار نے مچھلی کو رکھا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مچھلی کیوں نہیں پکتی، اور اس مچھلی کو کبھی کوئی پکا نہیں سکتا؟ کہا حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی، اس دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی، اور اس کشتی میں میرے غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو اس مچھلی کے کان تک درود و سلام کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا دیے اور وہ درود میں گم ہو گئی۔ ادھر وہ درود میں گم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاہدہ کرانے کے لیے اس کو مچھیرے کے جال میں پھنسا دیا، مچھیرے کے جال میں پھنسی اور بازار میں بکی تو تمہارے ہاتھ لگی، تم لا کر کے تم نے اس کو کاٹا اور ڈالا ہانڈی میں۔ تو اب جس مچھلی نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والوں کا درود سنا ہے، تو اس لیے اس مچھلی کے اوپر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ بتائیے اگر مچھلی درود سن لے عشق کے ساتھ تو اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی، تو دن درود پڑھے تو اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا شہد بنتا ہے اور اس سے جو شفا ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ ایک مرتبہ شہد کی مکھی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، حضور کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد آقا نے اس سے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ بتا کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ اب آقا کو سب معلوم ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے۔ آج سے میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کو اردو سکھانے والے مولوی، میں ان کو شہد کے چھتے میں ان کے کان پہ شہد کا چھتا لگا دوں یا لگوا دوں اور ان سے 5 سال کے بعد پوچھوں ملا جی بتاؤ شہد کی مکھیاں کہتی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ نہیں کہہ سکے گا، اور میری زبان حیا خاموش ہے۔ ارے بستر پہ لیٹ کر اگر کوئی سرگوشی کرے تو وہ آئے آئے کرتا ہے اور اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے حضور کو اردو سکھانے کا، ہم نے نبی کو اردو سکھایا۔ او آئے آئے کرنے والے یہ شان دیکھ میرے نبی کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی،
وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ شہد کی مکھی سے کلام کر دے. کچھ لوگ کہتے ہیں سید صاحب بہت سخت بولتے ہیں. سخت نہیں بولتا ہوں، حق بولتا ہوں. آپ میری سختی پر نہیں بلکہ میری حق گوئی پر نظر رکھیں. بولیے یہ آئیں نہیں کرتے سرگوشی کرتے وقت. اور یہ میرے نبی کی شان ہے. شہد کی مکھی سے پوچھ رہے ہیں تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے بھی کہا یا رسول اللہ میں وہ پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہوں. میں پھلوں کا اور پھولوں کا اور پتیوں کا رس چوستی ہوں اور اسی سے شہد تیار کرتی ہوں. اسی سے شہد تیار کرتی ہوں. آقا کریم نے پھر اس سے دوسرا سوال کیا. توجہ فرمائیں. حضور کبھی باغ میں نہیں گئے. حضور کبھی باغ میں نہیں گئے. کسی پھول کو کھایا، پتیوں کو چبایا. آقا فرماتے ہیں کچھ پتیاں تو کڑوی بھی ہوتی ہے، کچھ پھول تو کسیلے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل تو کھٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ارے کھٹا کھائے تو کھٹا ہی نکلے گا، کسیلا کھائے تو کسیلا ہی نکلے گا، ہے نا؟ میرے بھائی اگر انسان کھانے میں 3 مرتبہ پیاز کھا لے تو اس کے پسینے میں بدبو شروع ہو جاتی ہے پیاز کی. یہ علم ہے انسانی، علم الابدان ہے. یہ انسانی جسم کا علم ہے کہ انسان اگر جیسی غذا کھائے گا، اگر انسان خوشبودار غذا کھا لے تو اس کے پسینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ گرمی میں پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں یار کہ میرے پسینے میں بدبو بہت آتی ہے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بدبودار غذا تو نہیں کھاتا ہے ہمیشہ. ایک آدھ ٹائم کھا لے تو اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ 3-4 ٹائم دبا کر کے کوئی ایک غذا کھا لے تو اس کا اثر آپ کے پسینے پہ ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتیاں تو کڑوی کسیلی ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، کھٹی بھی ہوتی ہیں، پھل اور پھولوں کا حال بھی یہی ہے، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب میں باغوں سے، بیابانوں سے، صحراؤں سے جو ہے وہ رس چوس کر آتی ہوں تو وہ رس چوسنے سے لے کر کے رس کو اگلنے تک کے، رس چوسنے سے لے کر کے رس کو اگلنے تک کے میں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آتی ہوں. آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے ساری کھٹاس، فیکاس اور کسیلے پن کو اللہ میٹھاس میں تبدیل فرما دیتا ہے. دیکھا آپ نے مٹھاس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا نا ڈاکٹر صاحب آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کیوں ہے، آپ کی شاعری میں اتنا اثر کیوں ہے؟ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. دیکھا کیا چاشنی ہے ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں. لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے لیکن پھر بھی میں نے مخالفین کو بھی ڈاکٹر صاحب کے شعر پڑھتے دیکھا ہے. جو ڈاکٹر صاحب پر اس لاہور کے کلندر پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے شعر پڑھتے تھے. اور ہمارے آقا نعمت سیدی مرشدی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ شعر پڑھا جاتا تو حضور مفتی اعظم فرماتے کہ اقبال کی مغفرت کے لیے یہی شعر کافی ہے. کون سا شعر؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بڑی شاعری کی ہے، ان کی نعتیہ شاعری. بلکہ میں نے ایک بہت بڑے مفکر سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ رات کا صوفی تھا اور دن کا مفکر تھا. وہ ڈاکٹر اقبال جس نے ہندوستان میں آزادی کی روح پھونکی، وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہے لیکن میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں کرتا. ایک بات بتاتا ہوں اقبال کے بارے میں.
جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لکھنے والے نے کہاں تک لکھا یہ وہ جانے، بیان کرنے والے نے کہاں تک بیان کیا وہ جانے، لیکن غور سے سنیں جو کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ایک روایت آئی ہے، ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے، ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے، ان کا نام تھا علی بخش۔ ان کا کیا نام تھا؟ علی بخش۔ اس کا مطلب خادم کٹر سنی تھا، اس لیے کہ اس کا نام تھا علی بخش۔ علی بخش دوسروں کے یہاں شرک ہے، ویسے شرک کی مشین گن چلانے والوں کی اس دور میں نئی نئی پیدائش، وہ نوزائیدہ تھے اس وقت، تو اس لیے جلدی سے لوگوں پر ان کے اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے۔ تو علی بخش حضرت ڈاکٹر اقبال کے یہاں خدمت کرتے تھے۔ علی بخش کا کہنا ہے کہ ایک رات ڈاکٹر صاحب نے مجھے آواز دی، علی بخش ادھر آ۔ میں سو رہا تھا، تو چونکہ بڑی عقیدت تھی ڈاکٹر صاحب سے علی بخش کو، تو علی بخش اٹھ کر کے گیا، کہ جا کر کے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں، اور رات کے تقریباً 2:30-3 بج رہے ہیں، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر ایک بہت بڑے نورانی چہرے والے اللہ والے، ایسی وجاہت کہ میں نے اس دور میں ہندوستان میں کسی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت تک بنا نہیں تھا، تو میں نے اس وقت تک ہندوستان میں اتنا نورانی چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا، لاہور میں بھی اتنا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ علی بخش کہتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی منظر دیکھا ابھی تک کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس جنا آتے تھے نا، جس کو لوگ محمد علی جنا کہتے ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ نہرو وغیرہ آتے تھے نا، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہت زیادہ بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یعنی گاندھی جیسے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت تعظیم سے پیش آتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا، شاہانہ مزاج، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہر ایک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن ہر ایک کو گھاس ڈالنا ڈاکٹر صاحب کا کام نہیں تھا۔ لیکن میں نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا۔ علی بخش کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے صوفے پر بزرگ بیٹھے اور ڈاکٹر صاحب ان کے پیر دبا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے ڈاکٹر صاحب کا پیر دبانا کوئی معمولی چیز نہیں تھا کسی کے۔ میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا منظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش ایک کام کرو، باہر جاؤ اور باہر جا کر کے جو وہ لسی لے کر کے آؤ، 3 گلاس لسی لاؤ۔ میں نے سوچا یہ رات کے اتنے 3 بج رہے ہیں اور لاہور میں ابھی سب سونا ہو گیا ہوگا، اور یہ ان کو لسی کی سوچ رہی ہے، لیکن علی بخش تھا بڑا وفادار، کہا ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے میں گھر کے باہر نکلا، برسوں سے میں اقبال کے گھر میں رہتا تھا، لیکن جیسے گھر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک نئی دکان کھلی ہے لسی کی، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی رات کھلی ہے لسی کی دکان، اور لسی کی دکان پر بہت نورانی چہرے والے بزرگ، جیسا چہرہ وہاں تھا ایسے ہی کم و بیش یہاں بھی تھا، اور وہ لسی بنا رہے تھے۔ میں گیا اور پیسے نکال کے کہا کہ 3 گلاس لسی، انہوں نے 3 گلاس لسی دی اور کہا یہ پیسے لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں بتاتا میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں، انہوں نے خود کہا اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، تم یہ پیسے لے جاؤ، ہم حساب کر لیں گے، ہم حساب کر لیں گے، لے جاؤ، اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں لسی لے آیا، لے آنے کے بعد لا کر کے جیسے رکھا تو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ، میں نے لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے 1 گلاس بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے پی لی لسی، اس کے بعد دوسرا گلاس پیش کیا تو بھی پی لی، اور تیسرا گلاس پیش کیا تو کہا کہ تم پی لو۔ ڈاکٹر صاحب نے پی لیا، اس کے بعد وہ بزرگ نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، اور بزرگ جب جانے لگے تو پھر مجھے علی بخش کہہ کر کے ڈاکٹر صاحب نے آواز دی علی بخش ادھر آؤ اور بزرگ کو باہر تک پہنچا دو۔ تو میں بزرگ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جیسے بزرگ نے باہر قدم رکھا ایک روشنی چمکی، میری آنکھیں چوندیا گئی اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ میں آیا اور آنے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، کیونکہ اب میں گھوم گھام کے باہر آیا تھا، وہ جو نئی دکان کھلی تھی وہ کوئی دکان نہیں تھی۔ میں آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صحیح بتانا کیا معاملہ ہے، وہ دکان بھی لگی تھی ابھی وہ دکان بھی نہیں ہے، اور یہ جو بزرگ آیا تھا یہ کون ہے، آپ پیر دبا رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا علی بخش رہنے دو مت پوچھو۔ علی بخش ضد پر آ گئے، نہیں آپ کو بتانا ہی پڑے گا، آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس شرط پہ بتاؤں گا
گا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تو بتاتا ہوں، کا وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ زندہ رہیں گے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جس بزرگ کے میں پیر دبا رہا تھا وہ سرکار غریب نواز تھے، وہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور جو تجھے لسی کی دکان پہ ملے تھے، چونکہ غریب نواز آج لاہور آئے ہوئے تھے تو ان کی مہمانی کے لیے داتا علی زوری نے لسی کی دکان لگایا۔ یہ غریب نواز کا مقام، لیکن اس میں ڈاکٹر اقبال کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کیسے عطا فرمائی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں درود پڑتی ہے تو کسیلا رس بھی میٹھا ہو جاتا ہے، تو میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اس درود کی برکت ہے کہ اللہ نے میری شاعری کے اندر یہ رنگ پیدا کر دیا ہے۔